مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، رضائے مصطفیٰ ہی ہے رضا صدیق اکبر کی۔ وہی اتقا، وہی اوفا، وہی اعدل، وہی افضل، ہے کیسی منفرد ہر ہر ادا صدیق اکبر کی۔ لٹایا جس نے مال و جان کو راہ نبوت میں، نبی پہ ہر قرابت تھی فدا صدیق اکبر کی۔ وہ کس کو مسلح دیا مصطفیٰ نے بھی خدا نے بھی، نظر آئی یہ عظمت بارہا صدیق اکبر کی۔ مقام افضل امت کو بہم تولنے والوں، علی مولا سے پوچھو اقتدا صدیق اکبر کی۔ اے آصف یہ نگاہ مصطفیٰ کی ہی تجلی ہے، ملی سادات سے مجھ کو عطا صدیق اکبر کی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اسٹیج پہ جلوہ فرما میرے استاذ گرامی، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرشید صاحب زید شرفہ، اور میرے استاذ گرامی شمشیر حضور کنز العلماء مفتی با کردار حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرفہ، اور سٹیج پہ جلوہ فرما علماء کرام اور عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ نے ٹائٹل سے آج کی اس کانفرنس کا انعقاد کرنے کا مقصد تو جان لیا ہوگا۔ میں مختصر سی حاضری پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام عطا فرمایا ہے، اس کا تذکرہ صرف قرآن مجید فرقان حمید میں ہی نہیں بلکہ پہلی آسمانی کتب میں بھی موجود ہے۔ اسد الغابہ میں یہ روایت موجود ہے کہ جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یمن میں تھے، تجارت کی غرض سے آپ تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جو کہ پہلی کتابوں کے عالم تھے، جاننے والے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، احرمی انت، کیا آپ حرم شریف سے آئے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا نعم، میں حرم شریف سے آیا ہوں۔ دوسرا سوال کیا، کیا تمہارا تعلق قبیلہ قریش سے ہے؟ تو میں نے جواب دیا نعم، میرا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ تو اس بزرگ نے تیسرا سوال کیا، کیا جو قبیلہ قریش کی شاخ بنی تیم بن مرہ ہے تمہارا اس سے تعلق ہے؟ میں نے کہا ہاں میرا اس سے تعلق ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال کیا، ارفع ثوبک، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے پہلا سوال کیا، میں نے جواب دیا، دوسرا کیا جواب دیا، تیسرا کیا جواب دیا، یہ چوتھا سوال اس کا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیے؟ لیکن مجھے اس چیز کا اندازہ ضرور ہے کہ جو آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں اس کا کوئی مقصد ضرور ہے، لیکن جو آپ نے مجھ سے چوتھا سوال کیا کہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیے، اس کی پہلے مجھے حقیقت بتائیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے اپنی آسمانی کتب میں میں نے یہ لکھا ہوا پایا ہے کہ جو آخر زمان نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ حرم شریف میں جلوہ فرما ہوں گے، تو جو ان کی امت کا بیڑا اٹھائے گا ایک نوجوان ہوگا اور ایک ادھیڑ عمر کا شخص ہوگا، تو وہ جو ادھیڑ عمر کا شخص ہے وہ آپ ہی ہیں۔ تو آپ کے اندر میں نے جو نشانیاں پڑی ہیں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو 3 نشانیاں تو میں نے دیکھ لی کہ آپ حرم شریف سے آئے، قریش سے آپ کا تعلق، اور پھر قریش کی شاخ بنی تیم بن مرہ سے آپ کا تعلق ہے، لیکن ایک نشانی میں نے یہ پڑھی ہے کہ اس ادھیڑ عمر شخص کے ناف کے اوپر تل کا نشان ہوگا، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایک ران پہ نشان ہوگا وہ میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن جو ناف کے اوپر تل کا نشان ہے میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا، جب انہوں نے ناف کے اوپر تل کا نشان دیکھا تو وہ بزرگ کہنے لگے فورب الکعبۃ انت، خدا کی قسم تم ہی وہ شخص ہو جو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا جو بیڑا ہے وہ اٹھاؤ گے۔ ان کی زیر حیات طیبہ کے بعد
جو اس امت کا سہارا بنو گے وہ تم ہی وہ شخص ہو۔ واپس تشریف لانے لگے تو اس بزرگ کو کہا کہ میں اب واپس جانے لگا ہوں، اگر کوئی پیغام ہو اس نبی تک پہنچانا، تم چاہو تو میں پہنچا دوں گا۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں نے ان کی شان میں ایک نعت لکھی ہے، یہ میری نعت ان تک پہنچا دینا۔ جب واپس تشریف لائے تو آگے ابو جہل اور اس کا پورا ٹولہ کھڑا تھا، اس انتظار میں کہ صدیق اکبر تشریف لائیں اور ان سے بات کریں کہ تمہارے جو دوست ہیں انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ جب صدیق اکبر واپس تشریف لائے، ابو جہل کہنے لگا کہ اے صدیق، تمہارے دوست نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو صدیق اکبر فرمانے لگے پہلے مجھے ان سے ملاقات تو کرنے دو، مجھے اس محبوب سے پہلے ایک ملاقات کر کے دیکھنے تو دو وہ کیا فرماتے ہیں۔ جب سرکار سے ملاقات ہوئی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے صدیق، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے مجھے آپ کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس موقع پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ما دلیلک، اے محبوب دلیل کیا ہے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، اپنی نبوت پر کوئی دلیل تو پیش کیجئے۔ حالانکہ جو دوسری روایات ملتی ہیں صح میں، اس میں یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں سرکار نے دیگر شانیں بیان کی، وہاں سرکار نے یہ بھی شان بیان فرمائی تھی کہ وہ اور لوگ ہیں کہ جن کو میں اسلام پیش کرتا تھا اور وہ وقت لیتے تھے سوچنے کا، لیکن صدیق وہ ہیں کہ جو ہی میں نے ان پر اسلام پیش کیا، ایک لمحے ان کو دعوت پیش کر رہا تھا، دوسرے لمحے اسلام قبول کر رہے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں، لیکن اس موقع پر دلیل مانگی۔ یہاں دلیل اپنے لیے نہیں مانگ رہے تھے، جو باہر ابو جہل کا ٹولہ کھڑا تھا اس کے لیے مانگ رہے تھے۔ جب سرکار سے عرض کیا میرے آقا ما دلیل کا، آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قربان جائے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پہ سرکار نے فرمایا کہ اے صدیق، میری نبوت کی دلیل وہ شیخ ہیں یمن میں جن سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے۔ عرض کرتے ہیں میرے آقا، میری تو یمن میں کئی بزرگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ کس شیخ کی بات کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں کہ جس شیخ نے آتے ہوئے تجھے میری نعت دی ہے، میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں، لہذا میری نبوت کی دلیل وہ بزرگ وہ شیخ ہیں۔ عرض کرتے ہیں میرے آقا ہاتھ آگے کیجئے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، بیر تشریف لائے۔ آگے ابو جہل کہنے لگا کہ اے صدیق کیا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا فیصلہ کر لیا ہے، میں ان کا غلام بن گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہنے لگا ہے صدیق اتنا جلدی فیصلہ کیا ہے، سوچا بھی نہیں، مشورہ بھی نہیں کیا؟ ارے ان سے کوئی دلیل تو مانگ لیتے۔ قربان جائیں صدیق اکبر کے مقام پہ فرماتی ہے اے ابو جہل، ارے میں تھا یمن میں اور وہ تھے مکہ میں، میں یمن میں جس سے ملا اور جو اس سے بات کی مجھ کو دیکھ بھی رہے تھے اور پہچان بھی رہے تھے۔ ارے جو مکہ میں بیٹھ کر یمن کی سچی خبریں دیتے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ فرش زمین پہ بیٹھ کے عرش بری کی بھی سچی خبریں دیتے ہیں۔ سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں میرے آقا جو تجھ پہ آیا نہ ہو۔ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی شان سرکار نے خود بیان فرمائی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ وہ اور لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھ پر احسانات کیے، میں نے ان کے احسانات کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا ہے، لیکن صدیق وہ ہے کہ جن کے احسانات کا بدلہ رب کی ذات قیامت کے دن ہی عطا فرمائے گی۔ اور دوسرے موقع پہ فرمایا کہ صدیق کے مال نے جتنا مجھے نفع دیا ہے اتنا کسی اور کے مال نے نفع نہیں دیا۔ تو آج کے اس ماحول میں اگر آج کوئی یہ کہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیاستدان تو بہت بڑے تھے لیکن ولی چوٹی کے نہیں تھے۔ فوائد کے اندر حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کے پاؤں مبارک کے نیچے چیونٹی آ گئی، چیونٹی کے اوپر آپ کا پاؤں آیا، اس چیونٹی نے آہ لی، آواز نکالی، آپ نے فوراً قدم مبارک اٹھایا اور اس چیونٹی کو ہاتھ پہ رکھا، تڑپتی تڑپتی وہ جان دے گئی۔ آپ نے ہاتھ پہ رکھ کے اس چیونٹی کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، اگر تیری بارگاہ میں صدیق کا ایک بال برابر بھی دخل ہے تو اس کی حرمت سے اس کو زندہ کر دے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ابھی تک صدیق اکبر کے الفاظ مقبل نہیں ہوئے تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے اس چیونٹی کو زندہ کر دیا تھا۔ اتنا بڑا ولی، یہاں تک کہ دوسری روایت میں نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر نماز پڑھتے تھے تو 1000 مقرب فرشتہ آپ کو دیکھتا، آپ کی عبادت کو خشوع خضوع اتنا ہوتا کہ جب آپ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے تو وہ 1000 فرشتہ کانپنا شروع ہو جاتا تھا۔ اور اتنا بڑا ولی اور اتنا مقام و مرتبے کا مالک شخص وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ لہٰذا آج کے ماحول میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تبرہ بازی کرنا اور ان کی ذات کو نشانہ بنا کر معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کرنا،
کبھی افضلیت کا انکار، کبھی ان کے مقام صحابیت کا انکار. تو یہ بات یاد رکھنا، جس نے معاذ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر کسی لحاظ سے بھی کلام کیا کہ سیاست میں ان کا پہلا نمبر ہے، ولایت میں ان کا پہلا نمبر نہیں ہے، نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اندر ولایت میں بھی ان کے پہلا نمبر ہے، خلافت میں بھی ان کا پہلا نمبر ہے، اور سیاست میں ہی ان کا ہی پہلا نمبر ہے. اس لیے محتشم سامعین ناظرین، ہمارا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہماری جنگ چل رہی ہے وہ اسی پہ ہے کہ اگر آج معاذ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر حملہ کیا گیا، اگر آج معاذ اللہ یہ بیچ میں سے کوئی راستہ نکال کے کہ جی ہم ان کو پہلا خلیفہ سیاست میں تو مانتے ہیں، ولایت میں پہلا خلیفہ نہیں مانتے، تو یہ معمولی حملہ نہیں، یہ بہت بڑا حملہ ہے. یہ ان راسیوں کی جو بہت بڑی سازش ہے اس کا یہ پہلا پیش خیمہ ہے. اس لیے ہمارے قائد حضور کنز العلماء بحر العلوم حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز پہ پہرا دیتے ہوئے اسی جھنڈے کو بلند کیا ہے کہ جب ایک ٹی وی چینل پہ ایک ملعونہ نے بیٹھ کر جب یہ بک بک کی تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جس دن حق نہیں ملا تھا، معاذ اللہ اس دن عدالت کا اور انصاف کا جنازہ نکل گیا تھا، تو ہمارے قائد نے جو اس نے بک بک کی اس کا جواب دیا. ان کا قصور صرف یہ ہے، اور ہمارے وہ سارے کے سارے جو آج تک ہم سے اپنے ہاتھ چمواتے رہے، آج تک ہم سے اپنے نذرانے بٹورتے رہے، اپنی تجوریاں بھرتے رہے، جب موقع آیا نموز صحابہ پہ پہرا دینے کا، جب وقت آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نموز پر پہرا دینے کا، انہوں نے ہم کو ہی معاذ اللہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ نسبی ہو گئے ہیں، یہ خارجی ہو گئے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہمارے قائد نے کہا تھا جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی باری ہے. اللہ کی برگاہ میں دعائے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.